السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر مرض کی دوا درود پاک ہے، ہر درد کا علاج درود پاک ہے۔ گر مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ پیارے دوستو، درود پاک کب کب، کہاں کہاں، کیسے اور کس طرح سے کام آتا ہے، اس کا اندازہ آپ ایک ایمان افروز واقعے سے کریں۔ ایک دوست تھا، اس دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا، اور وہ قرض کوئی چھوٹی رقم نہ تھی، بلکہ وہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ جب اس نے اپنے دوست کو وہ قرض دے دیا، جب لوٹانے کا وقت آیا، جب اس سے مانگنے کا ٹائم آیا، جب اپنے دوست کے پاس جا کر مانگتا ہے تو اس نے کہا میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میرا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے کچھ اور وقت دو، کچھ ٹائم دو، اس کے بعد میں تمہیں جو ہے تمہارا قرض لوٹا دوں گا۔ اب اس نے اور اسے ٹائم دے دیا، اسے وقت دے دیا۔ پھر جب وہ وقت آیا اور جب اس سے مانگا تب بھی وہ نہ دے سکا، کیونکہ اس کے پاس کاروبار ہی ختم ہو چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب دوسری بار بھی نہ لوٹا سکا، یہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، تو پھر قاضی نے اس شخص کو بلایا جسے قرض لوٹانا تھا، اور اس سے کہا تمہیں اسے قرض لوٹانا ہے؟ کہا ہاں مجھے لوٹانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تمہیں 30 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 30 دن کے بعد جو ہے تم اس کے قرض کو لوٹا دو، اور اگر لوٹا نہ سکے تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کے پاس صرف 30 دن کا وقت ہے، اس 30 دن میں یا تو اسے 3000 دینار جمع کر کے اسے دینی ہے، اور اگر نہ دے سکا تو اسے پھر قید ہونا ہے۔ اب وہ اپنے گھر پر آتا ہے، بڑا حیران اور پریشان ہے کہ کیا کروں، کیونکہ نہ کچھ رقم ہے اور نہ ہی کاروبار ہے کہ جس کی وجہ سے پھر میں اس کی رقم کو واپس لوٹا دوں۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے ایک حدیث پاک یاد آئی جو اس نے سن رکھی تھی، جس کا مضمون یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہو، جب کوئی بندہ پریشانی میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرے۔ اس کا کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ بلاؤں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ جب اسے یہ حدیث پاک یاد آئی تو اس نے یہی شروع کر دیا درود پاک پڑھنا۔ اب 30 دن ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ جب 27 دن گزر گئے تو 28واں جو دن تھا، اس کی رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں اسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، تیرا قرضہ دے دیا جائے گا۔ اب صبح اٹھا، اسے تسلی تو ملی لیکن کوئی پیغام نہ تھا، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہ سکا، تو اب بھی وہ تھوڑا پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ اب 30 دن ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہے۔ 29واں دن بھی جو ہے اس کا درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ جب 29واں دن جو تھا اس کی رات کو وہ سویا، یہاں پر اس کی آنکھ لگی اور وہاں اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، پریشان نہ ہو، تو جو ہے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا، وہ تیرا قرضہ چکا دے گے۔ اب جب وہ صبح اٹھا تو ویری فریش، بڑا حشاش بشاش، اب وہ خوش ہے کیونکہ اس کا قرضہ جو ہے دے دیا جائے گا۔ لیکن پھر ایک خیال دماغ میں آیا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں اور اگر میں اس سے کہوں کہ تمہیں میرا قرضہ دینا ہے تو وہ ویسے تو دیں گے نہیں، اور اگر میں ان سے یہ کہوں کہ میرے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تو وہ تو مجھ سے ثبوت مانگیں گے، وہ کوئی دلیل مانگیں گے، تو میں ثبوت میں کیا پیش کروں؟ اب اس خیال کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہے۔ اب
30واں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ جب وہ رات کو سویا اور یہاں جب اس کی آنکھ لگی تو خواب میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کیوں نہیں جاتے، وہ تمہارا قرضہ چکا دیں گے۔ اس عاشق رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ان کے پاس جا کر اگر میں ان سے کہوں کہ میرا قرضہ چکا دو تو وہ اسے تو چکائیں گے نہیں، وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگیں گے، وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگیں گے، تو میں دلیل میں کیا پیش کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو 5000 مرتبہ تم درود پاک پڑھتے ہو، یہ تم جانتے ہو اور تمہارا رب، یہ راز کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اب اس کے پاس ثبوت بھی آ گیا۔ اب جب صبح وہ اٹھتا ہے، اسے عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، تو عدالت جانے سے پہلے وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ وہاں پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وزیر کہتے ہیں کہو کیا کہنا ہے؟ کہا میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کہا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم میرا قرضہ چکا دو۔ تو اس وزیر نے کہا کہ حضور تمہارے خواب میں تشریف لائے، اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تمہیں بھیجا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، میں ثبوت لے کر بھی آیا ہوں۔ وہ عاشق رسول نے کہا کہ اے علی بن عیسیٰ وزیر، تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، یہ تمہارے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے جب تک کہ 5000 مرتبہ تم درود پاک نہ پڑھ لو۔ اب جیسے ہی وزیر نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا اور وہ جھومتے جھومتے وہ کہنے لگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ پھر وہ وزیر جو اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں اور آنے کے بعد اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار جو ہے دے کر کہتے ہیں کہ یہ حضور آپ کے لیے ہے، کہ جو میرے نبی کا آپ پیغام لے کر آئے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا قرض چکا دوں، یہ اس کے لیے 3000 دینار ہیں۔ اور پھر اس نے 3000 دینار اور دیے، کہا یہ اس لیے کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائے۔ وزیر نے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ رکھے، یہ اس لیے کہ تاکہ اس سے آپ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کریں۔ اور وزیر نے کہا کہ حضور جاتے وقت ایک اور عہد کرتے جائے، ایک اور وعدہ کرتے جائے کہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنے بھائی کو یاد کر لینا، میں ضرور آپ کے کام آؤں گا۔ بندہ جس کے پاس 3000 نہ تھے، اب اس کے پاس 9000 دینار آ گئے۔ وہ عاشق رسول درود پاک پڑھ کر جھومتا ہوا عدالت کی طرف بڑھنے لگا۔ اب یہاں پر عدالت میں سب لوگ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی وہ بندہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے گرفتار کر لو، اس لیے مجھے قید کر لو۔ لیکن جب وہ بندہ جاتا ہے، جب وہ عاشق رسول عدالت میں جاتا ہے اور جا کر وہ 3000 دینار جج صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے، قاضی حیران ہے، قاضی پریشان کہ یہ بندہ، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس 3000 دینار آئے کہاں سے؟ قاضی نے پوچھا پہلے یہ تو بتاؤ یہ آئے کہاں سے ہے؟ تو اس عاشق رسول نے گویا اپنی زبان حال سے یوں کہا ہوگا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پھر اس عاشق رسول نے بھری عدالت میں
پورا واقعہ بیان کیا، بھری عدالت میں پورا قصہ بیان کیا۔ اللہ اکبر! اس زمانے کے جج، اس زمانے کے قاضی کتنے نیک دل ہوا کرتے تھے۔ جب جج نے یہ پورا واقعہ سنا، یہ پورا قصہ سنا، تو جج صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آ کر جو ہے وہ 3000 دینار عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ 3000 دینار میری طرف سے ہے، اس سے تم اپنا قرضہ چکا لو، کیونکہ میں بھی اس نبی کا امتی ہوں، کیونکہ میں بھی ان کا غلام ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر ہی جو ہے اکیلے ثواب کے حقدار ہو جائے؟ تو میں بھی اس ثواب میں حقدار بننا چاہتا ہوں۔ اب عدالت میں ایک ایسا ماحول چھا گیا۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر وہ شخص بھی تھا، اس کا وہ دوست بھی تھا جس نے کیس درج کرایا تھا، اور یہ پورا واقعہ سنا تو وہ بھی چلا اٹھا، وہ بھی بول پڑا کہ جج صاحب کاغذ اور قلم لائیے تاکہ میں اس کے قرضے کو ہی معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! جب اس نے یہ کہا تو پھر اس عاشق رسول نے وہ 3000 دینار جج صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ اب تو میرا قرضہ ہی معاف ہو گیا ہے، اس لیے آپ یہ 3000 دینار رکھیں۔ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، جو نبی کے نام پر میں نے دے دیا ہے اب میں اسے واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ تو کریے کہ جس شخص کے پاس کچھ نہ تھا اس کے پاس بہت کچھ آ گیا، کس وجہ سے؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا شروع کر دے، پھر دیکھیے ہماری زندگی سے کیسے مصیبتیں، کیسے پریشانیاں خود بخود حل ہونے لگے گی، ہمارے لیے بند راستے کیسے خود بخود کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔